سال کے اندر کچھ دن مقرر کر دیے. ہمارا سال اسلامی شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے. یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا. محرم کے اندر آپ دیکھتے ہیں پہلے 10ویں کی چھٹی، پھر 9ویں 10ویں کی چھٹی، ابھی 8 سے چھٹی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کچھ اس کے اندر ہوتا ہے الحفیظ الامان. وہ کچھ ہوتا ہے کہ سرے عام اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، سرے عام قرآن اور سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اور نام اس کو کیا دیا ہے؟ اسلام کا نام. اسلام کا نام دیا ہے. لوگ خوش ہیں. ایک جماعت نے اپنے ماننے والوں کو وعلیکم السلام قصے، کہانیاں، تاریخ، ان چیزوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے دور کیا ہوا ہے. یہ کربلا کا واقعہ ہے، یہ کوفہ کا واقعہ ہے، یہ ہوا وہ ہوا. تاریخ کے اندر جو کچھ ہے بس وہ بیان کر دیا. خوش آوازی کے ساتھ لوگ مطمئن ہو گئے. اس کو اسلام سمجھتے ہو. جیسے ہی محرم ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، اس مہینے کو تو نحوست کا مہینہ کہہ دیا، اور اس میں پھر اور جو ہے خرافات شروع ہو گئے. اس طریقے سے کھانا پینا شروع ہو گیا. سفر کا مہینہ ختم ہوا تو ربیع الاول کا مہینہ آ گیا. اب ربیع الاول کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن 1 ربیع الاول سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، لہذا اس کی خوشی میں ہم جشن منائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو جو آپ جشن مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے عید کے 2 دن مقرر کیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری عید کا اللہ کے نبی نے کسی حدیث میں نہیں آیا. اس کو تیسرا عید بنا دیا اور پھر جشن منایا. اب یہ جشن جو ہم منا رہے ہیں، کیا ہم صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں رسول سے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ جو صحابہ کرام تھے، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے دور میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس سے ہم رسول سے زیادہ محبت کرتے تھے. سب سے زیادہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ابو بکر صدیق سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے جان سے زیادہ، کیونکہ یہ قرآن اور سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے اگر وہ محبت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ یہ نبی ان مومنوں پر ان کے اپنے خود جانوں سے زیادہ حقدار ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو ادباً اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ لما یعلمون، اس لیے کہ یہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی کے آنے سے، اس کے سامنے آنے سے ہمیں کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو یہ تعلیم پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، لا تقوم لی، جب میں آیا کروں تو میرے لیے ادباً تم کھڑا نہ ہوا کرو. یہ تعلیم دی تھی.
ایک صحابی باہر سے آتا ہے، دیہاتی ہے بیچارہ، کچھ دیکھ کے آتا ہے، آنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادباً جھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں ایسا کیا؟ کہا اللہ کے نبی، میں ایک قوم میں گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے سردار کے سامنے جھکتے ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھکے۔ کہا نہیں، اللہ کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں۔ اگر ہوتا اسلام میں جھکنا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے جھکا کرے، لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں، پانی نیچے گر رہا ہے تو ایک صحابی نے ہاتھ سے پانی لے کے اپنے منہ پہ ملا، چہرے پہ ملا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ کام مت کرو، یہ محبت نہیں ہے، یہ غلو ہے، یہ وہ غلو ہے جس غلو سے اللہ کی کتاب نے اہل کتاب کو منع کیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ اے اہل کتاب، دین کے اندر مبالغے سے کام مت لو۔ دین وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو تمہارے خواہشات سے ہو، تمہارے احبار اور رہبان، تمہارے مولوی اور پیر، تمہاری جماعتیں، تمہارے فرقے، تمہارے مسالک، تمہارے مذاہب وہ تمہیں بنا کر دے، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو اہل کتاب یہ کام مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بخاری کی حدیث سے خبردار کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ لوگوں مجھے اس طریقے سے نہ بڑھانا جس طرح نصرانیوں نے ابن مریم کو بڑھا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا۔ الیاذ باللہ، وہ کہا کرتے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کہتے تھے کہ یہ مسیح ابن مریم یہی ہمارا الہ ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ کہتے تھے لا الہ الا المسیح، اللہ مسیح کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ایک جماعت علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم وہ کام نہ کرو، انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ سے محبت ہے تو یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، یہ محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ تم مجھے اللہ بنا دو، اللہ کے ساتھ شریک کر دو۔ آج آپ دیکھیں جب 2 نمبر اسلام آ گیا، منہ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں سرگٹ ہے، پیٹ میں حرام ہے، آنکھیں جو ہے پرائے ماں بہنوں کو دیکھ رہی ہے، اسلام کے کچھ وجہ پتہ نہیں اسلام کیا ہے، اور رقص کر رہا ہے، ڈھولک بج رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، تاشے بج رہے ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم عاشقان رسول ہے۔ یہ عشق اور محبت کا اظہار ہے، یہ عشق اور محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے نصیحت کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے طریقے سے میری سنتوں سے اس پر عمل کرے گا، اس سے محبت کرے گا،
فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو اس طرح مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، والسابقون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ ہے اصل میں وہ سلسلہ، وہ کڑی، وہ وصل ہے یہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے، جس کو سبیل المومنین کہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا رسول ماننے کا مقصد یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے رسول کو اللہ بھیجتا ہے دنیا کے اندر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو میرے بھائی، آپ ابو بکر سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہے۔ 63 سال زندگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک ثبوت کوئی پیش کرے کہ انہوں نے میلاد کا جشن منایا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، کوئی ایک۔ میں ایک تقریر سن رہا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری کی، اس نے کہا ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حالانکہ دیکھیں اب ان روایتوں جو نچلے درجے کی روایت ہے اس کے طرف صحیح ستہ میں کوئی روایت نہیں، اس کے طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے، یہ اپنے میلاد کے ذبح کیے۔ حالانکہ اس روایت کو اگر مان بھی لیا جائے تو اس کی تشریح میں جو علماء نے لکھا ہے، جو پہلے سے آ رہے ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنا حقیقہ کیا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ 2 دمبے ذبح کیے۔ اگر وہ میلاد کا جشن کرتا تو ہر سال کرتا، کیونکہ میلاد تو ہر سال ہوتا ہے، یہ تو ہر سال مناتے ہیں۔ پھر اگر یہ اللہ کے نبی کرتے تو اس کو دیکھ کر ابو بکر صدیق ضرور کرتے، 2 سال اس کی خلافت رہی ہے، لیکن 2 سالہ خلافت میں نہ اس نے خود کیا اور نہ کسی کو کہا کہ بھائی جشن عید میلاد النبی مناؤ۔ اپنے دور کے اندر 10 سالہ دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا، جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کی سنتوں پہ عمل کرو۔ تمسکوا بہا، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، ان کی سنتوں کو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور دانتوں کو مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں لوگوں نے بنائی ہے اس سے بچتے رہو، اس لیے فَإِنَّمَا كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ کل محدثہ، ہر نیا کام دین کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ بدعت ہے۔ اور مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، ہر نیا کام دین کے اندر یہ گمراہی ہے، گمراہی۔ یہ ہے اذان کا ٹائم ہے، بہرحال اکتفا اس پہ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم دیر سے درس شروع ہوا ہے۔ اسلام سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، تقوی کی زندگی گزارے، حیا کی زندگی گزارے، حلال کھائے، حرام سے بچے، بے حیائی اور فحاشی سے بچے، جھوٹ سے بچے، دغا بازیوں سے بچے، دھوکوں سے بچے، نشوں سے بچے۔ یہ ہے اسلام۔ 12 ربیع الاول منانا، شب مرات منانا، شب معراج منانا، محرم منانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ بات کے مولوی پیروں نے کھانے پینے کے اپنے ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اسلام ہوتا تو صحابہ یہ کرتے، اگر یہ اسلام ہوتا تو اللہ کا نبی یہ کرتا اور اس کا حکم دیتا۔